أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 17، 18 اور 19، یہ 3 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سے پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ قیامت کے دن اللہ پاک پوری انسانیت کو تقسیم فرما دیں گے، اور ایک طبقہ ان کا ہوگا کہ جنہوں نے دنیا میں ایمان اختیار کیا، اعمال صالحہ کو اختیار کیا. یہ طبقہ جنت کے باغات میں خوشیاں منا رہا ہوگا، اور جس طبقے نے دنیا میں کفر کا راستہ اختیار کیا، نافرمانی کی، تو ان کو جلتے ہوئے عذاب میں داخل کر دیا جائے گا. یہ آخرت کے دن میں اللہ پاک کی ایک تقسیم ہے جو ضرور ہو کر رہے گی. اب ایک مسلمان کو اس آخرت کے دن میں اپنے آپ کو جنت کے لیے کیسے تیار کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی کتنا ہی گناہگار ہو، لیکن یہ کوئی نہیں چاہے گا کہ خدا نخواستہ آخرت میں پھنس جائے. اب وہ کون سا عمل ہے کہ جس میں سب سے زیادہ بندہ اللہ پاک کے ہاں جنت کا مستحق بن جاتا ہے؟ آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے ایسے ہی ایک عمل کو بیان فرمایا. ان آیات کا ترجمہ ہے فسبحان اللہ، پس تم اللہ ہی کی تسبیح پڑھو، حین تمسونا، جب تم رات میں داخل ہو جاؤ، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کر لو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس لیے کہ اللہ ہی کی تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں. ہر چیز اللہ کی تعریف کر رہی ہے، چاہے وہ آسمانوں کی مخلوق ہے یا زمینوں کی ہے. جب وہ اللہ کی تعریف میں لگی ہوئی ہے تو اشرف المخلوقات انسان کی ذمہ داری ان میں سب سے زیادہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی تعریف اور تسبیح میں مشغول رہیں. وعشیاً، اور شام کے وقت میں بھی، وحین تظہرون، اور جب ظہر کا وقت ہو جائے. یخرج الحی من المیت، وہی ذات ہے جو زندہ کو نکال لیتا ہے مردہ سے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور جو مردہ کو نکال دیتا ہے زندہ سے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہی ذات ہے جو زمین کو آباد کر دیتا ہے اس کے بنجر ہونے کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم سب کے سب نکالے جاؤ. تو بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ملنا، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے مثال دی، اور 2 چیزیں مثال میں پیش فرمائیں. آپ نے اگر ترجمے پہ غور کیا، فرمایا اللہ پاک ہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. اس لیے کہ یہ بات سمجھ نہیں آتی دوستو کہ ہم جب قبر میں رکھ دیے جائیں گے اور ایک عرصے کے بعد جسم مٹی ہو جائے گا، تو مٹی تو بظاہر بے جان ہے نا، مٹی میں تو جان نہیں ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں، ایک وقت پھر آئے گا کہ اس مٹی کے ذرات کو جوڑ کر پھر زندہ انسان بنے گا، تو بے جان مٹی سے زندہ انسان کیسے بن گیا؟ سمجھ نہیں آ رہی. تو جب یہ سمجھ نہیں آئی تو ایک بہت بڑے طبقے نے کیا کیا؟ آخرت کا سرے سے انکار کر دیا کہ بے جان چیز جاندار چیز کو وجود کیسے دے سکتی.
مثلا یہ دیوار ہے، یہ فرش ہے، پتھر ہے، اور کوئی آ کے کہے کہ جی 3 دن بعد 10 دن کے بعد یہی پتھر جمع ہو جائیں گے اور بولنے لگ جائیں گے، چلنے لگ جائیں گے، دوڑنے لگ جائیں گے، تو انسان کہے گا بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ چلنا پھرنا دوڑنا یہ زندگی کے اوصاف ہے، اور یہ ساری چیزیں بے جان ہے جس میں حیات نہیں۔ تو اللہ پاک نے 2 مثالیں دی، فرمائے دیکھو اس دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ ایک بے جان چیز سے ایک زندہ چیز باہر آتی ہے، اور ایک زندہ چیز سے ایک بے جان چیز باہر آتی ہے۔ ایک مثال تو اس کی یہی ہے کہ چونکہ انسان کا وجود بننے میں محتاج ہے پانی کے نطفے کا، قطرے کا نا، نطفہ ہے، تو اب دیکھیں جو نطفہ ہے اس کی جو بوند ہے وہ کوئی جاندار چیز نہیں ہے، تو بے جان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے وضو کیا، وہ پانی گٹر لائن میں ہو کے جا کے بڑے نالے میں چلا گیا۔ کوئی جاندار چیز جا رہی ہو تو کوئی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن یہی بے جان پانی کا قطرہ ہے، جب اس کو اللہ پاک کا حکم ہو جاتا ہے تو اس سے ایک جاندار انسان وجود میں آتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، یعنی ایمان اتنی بڑی نعمت ہے دوستو، اور اللہ کی توفیق کے بغیر یہ انسان نہیں لے سکتا، ورنہ ہم سے 1000 گنا زیادہ سمجھدار لوگ دنیا میں ہیں، لیکن جب عقل مار دی جائے تو خود آخرت کے دن کا انکار کرنے والے یہ بات نہیں سوچتے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں بھی تو ایک بے جان نطفے سے بنا ہوں نا۔ جب وہ بے جان پانی کا قطرہ، اس پہ کسی کا حکم تو چلا ہے کہ جس نے مجھے بنا دیا ہے اور پورے معاشرے کو بنا دیا ہے، اسی طریقے سے ایک دن آئے گا اور وہ حکم چلے گا اور مٹی کے ان ذرات سے دوبارہ انسان بن جائے گا۔ تو بے جان پانی کا قطرہ ایک خوبصورت انسان کو تشکیل دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جاندار ہے، اس میں روح ہے، یہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، لیکن جب ایک عمل سے گزرتا ہے تو اسی جاندار انسان کے جسم سے، اس کی شرمگاہ سے پانی کا وہی بے جان قطرہ نکل آتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان، یہ تو ایک مشاہدہ ہے، عقل ہے، سب کچھ اس طرح چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے مفسرین نے لکھا اس آیت کے ذیل میں کہ بھئی دیکھیں ایک مرغی ہے، وہ جاندار ہے، لیکن جب ایک وقت آتا ہے وہ انڈا دیتی ہے، اور انڈا جو ہے وہ کیا ہے؟ بے جان ہے، وہ بے جان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک اس میں اگر جسم بنا نہیں ہو تو ہم اس کو کھاتے ہیں، ناشتے میں استعمال کرتے ہیں خوب۔ تو اس مرغی سے اللہ پاک انڈا پیدا فرما رہے ہیں جو کہ ظاہراً بے جان ہے۔ اسی بے جان انڈے پر مرغی اوپر بیٹھ جائے تو اسی انڈے سے ایک جاندار چوزا نکل آئے۔ یہ تو ماحول کی سینکڑوں مثالیں آج کھل کھل کے سمجھا رہی ہے، ہر چیز ایمان کی داعی ہے۔ ایک مثال تو اللہ پاک نے یہ دی، اور دوسری بات فرمائی کہ تم دیکھو ایک زمین ہوتی ہے جو بالکل بنجر ہے، ویران ہے، اس پہ ایک تنکا بھی نہیں ہوتا، لیکن اسی بے آباد بنجر ویران زمین پہ بارش برس جائے، کچھ دنوں کے بعد وہ سرسبز ہری ہو کر سامنے آ جاتی۔ اس بے آباد زمین کو کس نے آباد کیا؟ یہ سارا جو دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اسی طریقے سے یہ جتنے انسان قبر میں چلے گئے یا کسی کیفیت میں بھی دنیا سے چلے گئے، ایک وقت آئے گا کہ ان کو حکم دیا جائے گا، وہ سب کے سب دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے۔ تو آخرت کا آنا یقینی ہے دوست۔ اب آخرت آ گئی، اب اصل معاملہ ہے۔ اب اس دن اللہ پاک تقسیم فرمائیں گے، ایک طبقہ جنت کا ہوگا، ایک طبقہ جہنم کا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے۔ یہ آیات بڑی اہم ہے دوستو، اس کے نمبر بھی آپ حضرات نے یاد رکھنے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 17، 18، 19۔ ان آیات میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم اللہ کی تسبیح کرتے رہو، حین تمسون، جب تم رات میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیں یہ ترجمہ کیا،
جب تم رات میں داخل ہو جاؤ، وحین تصبحون اور جب تم صبح کر لو. آگے فرمائے وعشین اور جب تم شام کر لو، وحین تظہرون اور جب تم ظہر کر لو. اب ان الفاظ پہ آپ غور کریں. پہلے فرمائے تمسونا، جب تم رات میں داخل ہو جاؤ. تو اب آپ بتائیں کہ رات کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب کے وقت سے نا، اسلامی اعتبار سے. اسی لیے تاریخ بھی دیکھیں بدل جاتی ہے مغرب سے، سارا نظام بدل جاتا ہے مغرب سے. تو رات شروع ہوتی ہے مغرب کے وقت سے، اور اس رات کے شروع ہونے کے بعد کتنی نمازیں آتی ہے؟ 2 نماز، ایک مغرب ہے اور ایک عشاء ہے جو ابھی ہم نے پڑھ لی. 2 نمازیں ہو گئی. آگے فرمائے وحین تصبحون اور جب تم صبح کر لو. رات ختم ہو رہی ہو، صبح آ رہی ہو، تو اب کون سی نماز ہوگی؟ فجر. کتنی نمازیں ہو گئی؟ 3 ہو گئی. آگے فرمائے وعشین اور جب تم شام کر لو. کون سی نماز آ گئی؟ عصر. 4 ہو گئی. وحین تظہرون اور جب تم ظہر کر لو، تو کون سی نماز آ گئی؟ ظہر آ گئی. کتنی نماز ہو گئی؟ 5. ان آیات میں دیکھیں اس کو کہتے ہیں اشارۃ النص. بہت ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر ایسی ہے جو صراحتاً نہیں ہے، اشارتاً ہے. اور یہ دین کا ایک حصہ ہے. ایک بہت بڑا طبقہ اس دنیا میں ایسا ہے جو ملحد کہلاتا ہے. آپ نے بھی لفظ سنا ہوگا، الحاد پرستی میں مبتلا ہے. تو آج یہ بات بھی آپ حضرات سن لیں کہ ایسا طبقہ بھی موجود ہے کہ جو مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو، لیکن 5 وقت کی اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنے کا انکار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. اچھا بھائی کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں کہاں پر 5 نمازیں، کہاں 5 نمازوں کا ذکر آیا؟ کہیں پر ہے کہ بھئی 5 نمازیں ہیں اور ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء؟ ہے کہیں پہ دوستوں آپ میں سے کوئی ساتھی ہے جو بتا سکے کہ 5 نمازوں کا ترتیب سے ذکر ہو؟ کہیں بھی نہیں. پورے 30 پاروں کے اندر 5 نمازوں کا اس طرح ترتیب کے ساتھ کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اس لیے وہ طبقہ کہتا ہے جی نہیں ہے اس کا. حدیث کا انکار کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم جس طرح قرآن کریم کو حجت شرعیہ مانتے ہیں، اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کو بھی، اسی طرح اجماع امت کو بھی، اسی طرح قیاس امت کو بھی مانتے ہیں. 4 چیزوں سے شریعت کی تکمیل ہوتی ہے دوستوں. اب وہ حدیث کے منکر ہیں، اجماع اور قیاس تو دور کی بات ہے. وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں قرآن کے اندر دکھائیں کہ قرآن کریم کے اندر کہاں ہے. تو ایسے ملحدانہ ذہن کے طبقے کو خاموش کرنے کے لیے علماء نے بڑی محنت کی ہے دوستوں. اور ان آیات کو کہ جس کے اندر اس طرح اشارات ہے، اسی لیے میں نے ترجمہ آپ حضرات سے اس انداز سے کیا تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں رہیں. تو یہاں کتنی نمازوں کا ذکر اشارتاً آیا دوست؟ 5 نماز. اور الفاظ کتنے ہیں؟ 4. ایک لفظ ایسا ہے کہ جس میں 2 نمازیں شامل. تمسونا، جب تم رات میں شامل ہو جاؤ، تو رات میں دونوں نمازیں مغرب اور عشاء آ جاتی ہے. اور باقی 3 نمازوں کے لیے تو صراحتاً تسبحون اور عشیاً اور تظہرون یہ الفاظ یہاں پر آ گئے. تمہارا لیے 5 اوقات ہیں جو نماز کے لیے بھی ہے. اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ ان 5 اوقات میں خاص طور پر اللہ پاک کی قدرت کے بعض عجائبات کا ظہور ہوتا ہے. کسی وقت میں سورج ڈوب جاتا ہے، کسی وقت میں سورج نکل آتا ہے، کسی وقت میں سورج بالکل آسمان کے بیچوں بیچ کے اندر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے خصوصیت اور اہمیت کے ساتھ ان 5 اوقات کا ذکر کیا اور حکم دیا کہ ان اوقات کے اندر تم اللہ کی تسبیح، اللہ کے ذکر کی پابندی رکھو. دیکھیں یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے، لیکن تسبیح کا اور اللہ کی حمد کا اور اللہ کی تعریف کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ نماز ہے. وہ نماز ہے. اور علماء نے اس سے یہ بھی نقطہ نکالا کہ دیکھیں 5 اوقات ذکر کیے اور 5 اوقات کے لیے فرمائے کہ تم اس میں اللہ کی تسبیح پڑھو. تو علماء نے لکھا کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے
کہ وہ نماز کے بعد کچھ دیر اللہ پاک کا ذکر بھی کیا کرے، کچھ دیر اللہ پاک کا ذکر بھی کر لیا کرے، اس لیے کہ ان 5 اوقات میں خصوصیت کے ساتھ تسبیح کا حکم دے دیا گیا۔ تو آج اس معاملے میں بھی بہرحال کمزوری ہے، اور بھرپور کمزوری ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اور پھر نکلنے کے لیے راستہ ڈھونڈتے ہیں، چاہے پیچھے والے کی نماز خراب ہو یا مسجد کی ہیئت خراب ہو۔ اب مجمع بیٹھا ہوا ایک لائن بن جائے گی، آپ نے منظر دیکھا ہوگا، خاص طور پہ عصر کے وقت میں ہمیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے، رخ اس طرف ہوتا ہے نا۔ تو اب مجلس ہے، مجمع ہے، لوگ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ایک لائن اس دروازے پہ لگ گئی، ایک لائن اس دروازے پہ لگ گئی، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی خاص بل کو بھرنے کے لیے لائن بن گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2-2.5 منٹ میں دعا، یہ تو ظاہر سی بات ہے، تو فارغ لوگوں کا کام ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بات بار بار ہو گئی ہے دوستو۔ سمجھدار آدمی جو ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے، ایک سنجیدہ آدمی جو ہوتا ہے وہ اللہ پاک کے دین کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خیر سنجیدہ عمل ہے کہ انسان فارغ ہونے کے بعد دعا سے پہلے اٹھے یا بلا ضرورت اٹھے۔ فقہا نے اس کی بھی تفصیل لکھی کہ ایک آدمی کو بیت الخلاء کا شدید تقاضا ہے، یا ایسی تکلیف جسم میں اٹھ گئی، یا کوئی خدا نخواستہ ناخوشگوار اطلاع آ گئی، اس کے بغیر انسان نہ جائے، اس لیے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے۔ آخری بات جو میں نے عرض کیا کہ ان آیات کے نمبر آپ نے یاد رکھنے ہیں، تو کسی کو یاد ہوئے کون سے نمبر؟ 17، 18، 19۔ کیوں یاد رکھنے؟ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کی تعریف فرمائی، ان کی وفاداری کی، سورۃ النجم پارہ نمبر 27، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، فرمایا ابراہیم میرے وہ بندے ہیں کہ جن میں وفاداری ہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک اپنے جس بندے کی وفا کی تعریف فرمائے تو کیا شان ہوگی۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے خلیل کی وفاداری کی جو تعریف کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 3 آیتیں اللہ نے مجھے بھی دے دی ہے کہ جو سورہ روم کی آیت نمبر 17، 18، 19 پڑھتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح شام ان آیات کا ورد کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی وفاداری کی تعریف فرمائی۔ معمولی آیات نہیں۔ ایک بات، اس سے بڑھ کر اہم بات، سنن ابی داؤد میں اور معجم طبرانی جو حدیث کی بڑی کتابیں، اس میں صحیح روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی صبح کے وقت ان 3 آیات کو پڑھ لے گا تو شام تک کے جتنے معمولات ہیں اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی یہ آیات ان کی تلافی کر لے گی، اور جو میرا امتی شام کو یہ 3 آیتیں پڑھ لے گا تو شام سے لے کر اگلی صبح تک کے معمولات میں جو کمی کوتاہی ہوگی یہ 3 آیتیں اس کی تلافی کر لے۔ اتنا آسان عمل ہے دوست، اس لیے ہمارے بزرگوں نے، تمام اکابر نے ان کو اپنے معمولات میں شامل کیا، تو اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ صبح جب ہم فجر سے فارغ ہوں، تسبیحات پڑھتے ہیں، معمولات پڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ 3 آیتیں پڑھ لیں، کوشش کریں یہ زبانی یاد ہو جائے، نہیں تو دیکھ کے پڑھ لیں۔ اسی طرح عصر میں جب فارغ ہو جائے یہ 3 آیتیں پڑھ لیں۔ آج تو انسان مصروف ہے نا، آپ کہیں گے میں آج سارے نوافل معمولات وہ یہاں سے یہاں جائیں گے، پھنس جائیں گے کام میں، وہ سارے معمولات آگے پیچھے ہو گئے۔ تو ان 3 آیات کو صبح اور 3 آیات کو شام کو جو پڑھے گا تو یہ دن بھر کے معمولات کی تلافی کرے گی۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل صبح مستورات کی اصلاحی مجلس 11 بجے ہوگی، اور عصر کے بعد انشاءاللہ بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا اصحاب۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔